رخسانہ کی امی نے فرید احمد سے کہا، آپ رخسانہ کی ذہانت کو نہیں سمجھیں گے، آخر وہ میری بیٹی ہے، مرد کو کنٹرول کرنا جانتی ہے۔ وہ مجھے سمجھا کر گئی ہے کہ جانی یہاں کھانے کے لیے نہ آئے تو میں اس کے لیے کھانا وہاں لے کے جایا کروں۔ کبھی نہ کبھی اسے شرمندگی ہوگی کہ میں بزرگ ہو کر اس کا کھانا اس کے پاس پہنچاتی ہوں۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جانی یہاں 3 وقت آئے تو ہماری نظروں میں رہے گا، نہیں آئے گا تو میں وہاں کھانا لے کر جایا کروں گی اور اس کی نگرانی کرتی رہوں گی، اسے بہکنے نہیں دوں گی۔ بہکنے لگے گا تو اس کی خبر مجھے ہوتی رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹفن کیریئر میں جانی کے لیے کھانا لے کر گھر سے نکلیں۔ ناظم آباد 7 نمبر کے سٹاپ سے ایک بس میں سوار ہوئیں اور ناگن چورنگی کی طرف جانے لگیں۔ شام کا وقت تھا، بس میں مردوں اور عورتوں کی بڑی بھیڑ تھی، خصوصاً عورتیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی تھیں، ایک دوسری پر چڑھی آ رہی تھیں۔ اس پر کچھ عورتیں ایسی تھیں جو گھریلو ضروریات کا سامان اٹھائے ہوئے تھیں اور کچھ عورتیں بچوں کو اپنے اوپر لادے ہوئے تھیں۔ بس ڈرائیور بڑی ترنگ میں تھا، اونچی آواز میں کیسٹ ریکارڈ سے گانے سن رہا تھا، بڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھتے چڑھتے رہ گئی۔ ڈرائیور نے بڑی پھرتی سے سنبھال لیا۔ کتنی ہی عورتوں کی چیخیں نکلیں۔ بس کے مردانے حصے سے کتنے ہی لوگ ڈرائیور کو گالیاں دینے لگے۔ مشکل یہ ہے کہ ڈرائیوروں کو سمجھایا جائے تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، گالیاں دی جائیں تو انہیں اور غصہ آتا ہے، وہ ضد میں آ کر گاڑی کو اور بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ناگن چورنگی کے پاس پہنچتے ہی جب گاڑی کو رکنا تھا، وہاں ڈرائیور نے ایک گاڑی سے اوورٹیک کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گاڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے گزریں۔ دونوں ہی گاڑیاں ڈگمگائیں، ایک دوسری سڑک کے فٹ پاتھ پر چلی گئیں، دوسری اپنی جگہ تھم گئی۔ اس وقت تک عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے، کتنے ہی مسافر ایک دوسرے پر آ پڑے تھے، کسی کے کپڑے پھٹ گئے تھے، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی کرا رہا تھا۔ عورتوں کی بھی یہی حالت تھی۔ رخسانہ کی امی نیچے دبی ہوئی تھیں، اوپر معلوم نہیں کتنی عورتیں آ پڑی تھیں۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں اور ڈرائیور کو گالیاں دے رہی تھیں۔ کوئی اپنے سامان کو رو رہی تھی اور ڈرائیور کو گالیاں دے رہی تھی، کوئی اپنے سامان کو سمیٹ رہی تھی۔ کسی عورت کی سبزی سے بھری ہوئی ٹوکری بیگم کے سر پر الٹ گئی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے خود کو عورتوں کے درمیان سے نکالا، آہستہ آہستہ کرراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ان کا حلیہ عجیب تھا، ٹماٹر پچک کر ان کے چہرے پر پھیل گیا تھا، کھلے ہوئے منہ میں کچے گوشت کی ایک بوٹی بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے بوٹی منہ سے باہر تھوک دی، منہ بساندہ ہو رہا تھا، بدن دکھ رہا تھا، نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لباس بھی ایک آدھ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ انہوں نے عورتوں کی بھیڑ میں سے ڈھونڈ کر ٹفن کیریئر کو ہاتھ میں لیا، پھر راستہ بناتے ہوئے بس سے باہر آ گئیں۔ چاروں طرف عورتوں اور مردوں کی بھیڑ تھی، سب ڈرائیور کو پکڑے ہوئے گالیاں دے رہے تھے، اسے مار رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی مسافروں کو طبی امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیگم کرراتی ہوئی اس بھیڑ سے نکل گئیں۔ قریبی جانی کا مکان تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں پہنچ کر اپنے داماد کی ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی۔ جانی گھر میں تھا، اس نے ایک بہترین پینٹ اور بشرٹ پہنی ہوئی تھی، شیو کرنے کے بعد چہرے کو خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کیا تھا اور اب آئینے کے سامنے کنگھی کر رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے فرزانہ کی صورت گھوم رہی تھی۔ وہ کہہ کر آیا تھا کہ 8 بجے تک اس کے پاس پہنچ جائے گا، ابھی 5 بجنے والے تھے، مگر بے چینی ایسی تھی کہ ابھی سے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ کنگھی کرنے کے بعد اسے آئینے کے سامنے رکھنے لگا، تب اچانک ہی اس کی کنگھی سے رخسانہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ کتنی بار سمجھایا ہے میری کنگھی استعمال نہ کیا کرو، تمہارے سر میں جوئیں پڑ جائیں گی۔ آئینے کی سطح پر اس کا عکس مٹ گیا، رخسانہ نظر آنے لگی۔ وہ بہت ہی نفاست پسند تھی، صفائی کا بڑا خیال رکھتی تھی، لیکن جب کبھی اپنی امی کے پاس ہوتی تھی تو جوئیں بھر کر آتی تھی۔ اس نے بڑے دکھ سے پوچھا، جانی بن سور کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ ہچکچانے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رخسانہ کے عکس نے کہا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ جانی نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے خود نہیں ملا، بس تقدیر ادھر لے گئی۔ دیکھو جانی، مرد اپنی عورت کی تقدیر بناتا ہے اور تم کسی عورت سے اپنی تقدیر بنانے جا رہے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا تم اسے میری جگہ دو گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم اتنی اچھی ہو، اتنی پیاری ہو کہ میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ دیکھو پھر اپنی قسم اور اپنا وعدہ یاد کرو کہ تم میرے آنے تک کبھی دوسری شادی کا خیال تک دل میں نہیں لاؤ گے، کسی کو میری جگہ نہیں دو گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے،
تم نے کہا تھا کہ میں 5 برس تک کبھی دوسری شادی کا خیال بھی دماغ میں نہ لاؤں، اور میں نے تم سے کہا تھا جب تک تم میری شریک حیات رہو گی اس وقت تک کوئی دوسری تمہاری جگہ نہیں لے گی۔ وہ جگہ لے رہی ہے۔ دیکھو جانی، تم آئینہ دیکھتے ہو تو اسے دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے۔ خدا کی قسم اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کا ہر تصور، ہر خواہش، ہر محبت، ہر رشتہ مٹ گیا ہے، تم نظر آ رہی ہو۔ اچانک ہی وہ آئینے کی سطح سے مٹ گئی اور اس کی سانس نظر آنے لگیں۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی برے حلیے میں تھیں، ان کا منہ رونے جیسا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر جانی ایک دم سے چونک گیا۔ آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اچانک ہی عامل بابا کی بات یاد آ گئی۔ آج شام تک وہ بالوں والی تمہارے پاس بہت ہی بری حالت میں پہنچے گی۔ وہ تکلیف سے کرراتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے سخت چوٹیں آئی ہیں، وہاں بس کا حادثہ ہو گیا تھا، مجھے فوراً ہی کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ جانی کی نظریں اس کے سر پر پہنچ کر اٹک گئیں۔ بیگم نے اپنے سر میں جہاں ایک ہیئر پن لگائی تھی وہاں ہیئر پن سے گوشت کی ایک بوٹی اٹکی ہوئی تھی، اور جانی کے دماغ میں عامل بابا کی بات گونج رہی تھی کہ وہ بالوں والی جس محلے میں ہوگی وہاں گوشت کی بوٹی پھینکی جائے گی تو اس کے عمل سے وہ کھینچی چلی آئے گی، اور ساس صاحبہ کھینچی آئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے تم اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ خیالات سے چونک گیا، پھر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، میں آپ کے حال پر ترس کھا رہا ہوں، مجھے آپ سے بے حد ہمدردی ہے، آئیے میں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئیں۔ جانی نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ٹھہریے، آپ کو اتنی تیزی سے نہیں چلنا چاہیے۔ کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ اس نے سر پر رکھی ہوئی کچے گوشت کی بوٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، چلتے ہوئے جھٹکا لگے گا تو یہ گر جائے گی۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا گر جائے گا؟ میرا مطلب ہے آپ کو چوٹیں آئی ہیں، آپ گر سکتی ہیں، اس لیے سنبھل سنبھل کر چلنا چاہیے۔ ٹھہریے میں آپ کو سہارا دے کر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو بند کیا، تالا لگایا، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ تھام لیجئے، میں آپ کو آرام سے لے جاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولیں، بیٹا تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، کتنی عزت کرتے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہارا لے کر دھیرے دھیرے سنبھل سنبھل کر ٹیکسی تک آئیں۔ جانی نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھایا، پھر دوسری طرف سے گھوم کر خود اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور بڑے آرام سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس نے عقب نما آئینے کو بالکل جھکا دیا اور اس زاویے پر رکھا کہ اپنی ساس کا سر نظر آ رہا تھا۔ سر پر وہ بوٹی رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بوٹی سر سے گرنے نہ پائے۔ انہوں نے پوچھا، تم اتنی آہستہ سے گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ میں آپ کو آرام سے ڈاکٹر کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، تیزی سے چلاؤں گا تو گاڑی کو جھٹکے لگیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ مسکرا کر دعائیں دینے لگی، پھر کہا، میری ڈاکٹر بیٹی ہوتی تو گھر ہی میں علاج ہو جاتا، اللہ جانے اس وقت کیا کر رہی ہوگی، اللہ اسے خیریت سے رکھے۔ جانی نے پوچھا، رخسانہ کو گئے آج 3 دن ہے، اس کا خط کب تک آ سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولیں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں خط آ جانا چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد آپ اس فکر میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ میں کہیں بہک نہ جاؤں یا دوسری شادی نہ کر لوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں ایسا نہیں سوچتی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بس یوں ہی، جب آنکھوں کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تجربہ سامنے ہو تو ایسا بولنا پڑتا ہے۔ میں نہیں سمجھی، کیسا تجربہ؟ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے ایک دوست کی ساس ہے، وہ اس پر جادو ٹونے کرتی رہتی ہے، کیا تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے تو کیا اس بات پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولیں، یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہو؟ ڈاکٹر ذرا دور رہتا ہے، میری جان پہچان والا ہے، وہ سستا علاج کرے گا، اچھا علاج کرے گا۔ وہ مطمئن ہو گئیں، تھوڑی دیر تک چپ چاپ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی رہیں، پھر چونک کر بولیں، ابھی تم نے مجھ پر شبہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی ایک انسان دوسرے انسان پر شبہ کرتا ہے، پھر وہ شبہ دور ہو جاتا ہے۔ میرا شبہ دور ہو چکا ہے، آخر سنوں تو تم میرے متعلق کیا رائے قائم کر رہے ہو؟ اس نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، کامی کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ تم کیسے باپ ہو، اسے صبح سے دیکھنے بھی نہیں آئے؟ میں مصروف تھا، پھر آؤں گا۔ ابھی ڈاکٹر سے دوا لینے کے بعد تم میرے ساتھ گھر چلو گے اور کامی کو پیار کرو گے؟ ہاں کروں گا۔
वो उन्हें बातों में टालता रहा और फासले तय करता रहा। फिर उसने आमिल बाबा के मकान के सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए तशरीफ लाइए। वो बाहर निकलते हुए आसपास देखते हुए बोली, ये तुम कहां ले आए हो? ये किसका मकान है? ये कहते हुए उनकी नजर बड़े साइन बोर्ड पर पड़ी। वो बड़ी हैरानी से बोली, ये तो किसी आमिल का मकान मालूम होता है। हाँ, वो झाड़ फूंक के जरिए आपकी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। आइए। उसने हाथ पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए दरवाजे पर ले आया। कौन है? अंदर मसनद पर बैठे हुए आमिल बाबा ने अपने मातहत से पूछा। किसकी गाड़ी आई है? उनके मातहत ने खिड़की से झांकते हुए कहा, उस्ताद वही टैक्सी ड्राइवर है जो 700 रुपए देकर गया था। तुम बकरे का सर और पाए खरीद कर लाए हो? ले आया हूं, आखिरी कमरे में रखे हैं। जाओ उन्हें ले आओ और दरवाजा खोल दो। उसने दरवाजे को खोल दिया। जानी अपनी सास का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आया। वो कह रही थी, अरे तुम मुझे इस तरह क्यों खींच रहे हो? जानी ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए आमिल बाबा से कहा, बाबा जी आपने बहुत ही अच्छा अमल पढ़ा है। चोर पकड़ा गया। मैं समझता था कि मेरी महबूबा ने मुझ पर जादू किया है, लेकिन जादूगरनी ये है। देखिए, जो गोश्त की बोटी आपने नाजमाबाद के उस मोहल्ले में फिकवाई होगी, वो बोटी इसके सर पर आकर चिपक गई है। आमिल बाबा ने शदीद हैरानी से उनके सर में चिपकी गोश्त की अकलौती बोटी को देखा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। 700 रुपए तो उनकी जेब में पड़े थे। सिर्फ 20 रुपए में बकरी का सर और पाए खरीदे गए थे, ताकि सबूत के तौर पर कभी जानी के सामने पेश किए जा सकें। और उस वक्त उनके मातहत ने वो सबूत भी लाकर पेश कर दिया। बेगम ने जानी की बात सुनते ही अपने सर पर हाथ रखा तो वो बोटी हाथ में आ गई। उन्होंने उसे एक तरफ खींचते हुए कहा, यह तो बस का हादसा हो गया था। एक औरत की गोश्त की टोकरी मुझ पर उलट गई थी, वो गोश्त सर पर चिपक गया। उसकी बात सुनते ही आमिल बाबा ने जोरदार कहकहा लगाया। फिर कहा, चालाक जादूगरनी, अब तेरी बात नहीं बनेगी। मैं कोई मामूली आमिल नहीं हूं। मैंने अमल पढ़ा और तू गिरफ्तार हो गई। जानी ने अपनी जेब से वो छोटी सी टिबिया निकाली, फिर उसे खोलकर चुटकी में बालों को पकड़कर बाबा जी के सामने लाते हुए कहा, अब इससे पूछिए क्या ये बाल इसके नहीं हैं? आमिल बाबा ने सर हिलाकर कहा, बेशक इसी के बाल हैं और ये अभी इकरार करेगी। बेगम ने परेशान होकर अपने बालों को देखा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके बालों का भेद यूं खुल जाएगा। उन्होंने ढीठ बनकर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरे बाल नहीं हैं। भला मैं अपने दामाद के पास क्यों छोड़ूंगी? जादू करने के लिए और अपने दामाद को तस्खीर करने के लिए। जानी ने कहा, हाँ, तुम मुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थीं ताकि मैं तुम्हारी बेटी की गैर मौजूदगी में किसी दूसरी तरफ ना भटक जाऊं। मुझे गुमराही से रोकने के लिए तुमने ये जादू टोने से काम लिया है। बेगम ने बड़ी मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा, जानी, तुम मेरे बेटे हो, मैं भला तुम पर जादू क्यों करूंगी? बस अब मुझे बेटा ना कहना। कल रात को जब मैंने तुम्हारा एक बाल चलाया था और तुम हाजिर हो गई थी, उसी वक्त मुझे समझ लेना चाहिए था। फिर भी मैं न समझ सका, मगर अब धोखा नहीं खाऊंगा। आमिल बाबा ने कहा, यह इस तरह इकरार नहीं करेगी। अभी मेरे आदमी इसे रस्सियों से बांधेंगे, इसे फर्श पर बिठाएंगे और इसके सामने एक अंगीठी सुलगाकर इसमें मिर्चें डालेंगे। जब मिर्चों का धुआं इसकी नाक में जाएगा तो इसके अंदर से वो चुड़ैल निकलकर बोलने लगेगी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, जानी, मुझे मुआफ कर दो। अब अगर मुझे कभी दूसरी जिंदगी मिली तो मैं बेटी पैदा नहीं करूंगी। अगर बेटी हुई तो किसी टैक्सी ड्राइवर को दामाद नहीं बनाऊंगी। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। मैं इकरार करती हूं कि ये बाल मेरे हैं, मगर मैंने कोई जादू नहीं किया है। अगर तुम लोग मिर्चों का धुआं मेरी नाक तक पहुंचाना चाहते हो तो मैं मजबूरन इकरार कर लेती हूं कि मैंने जादू भी किया था। बस खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जाने दो। आमिल बाबा ने कहा, तुम्हारा दामाद ही तुम्हें मुआफ कर सकता है, वरना मैं तो अभी ऐसा अमल पढ़ूंगा कि तुम जलकर राख हो जाओगी। जानी ने आगे बढ़कर खुशामदाना अंदाज में कहा, बाबा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ऐसा अमल पढ़ें कि बेटी के जहेज में आने वाली हर सांस जलकर राख हो जाए। आमिल बाबा उठकर बैठ गए जैसे अमल पढ़ने वाले हों। बेगम ने घबराकर पहले तो बाबा जी को देखा, फिर फौरन ही जैसे अकल आ गई। वो जानी की तरफ घूमकर चौंकते हुए बोली, हाय, मैं तो भूल ही गई। कामरान के दूध पीने का वक्त हो गया है और उसके नाना को पता नहीं है कि कितना दूध और कितना पानी मिलाना चाहिए।
جانی سوچنے کے انداز میں ان کا منہ تکنے لگا۔ اس کے تصور میں اس کا ننھا سا بیٹا رو رہا تھا اور دودھ کے لیے مچل رہا تھا۔ بیگم نے کہا، بابا جی سے کہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں بچے کو دودھ پلا دوں، اس کے بعد یہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں۔ جانی نے چونک کر کہا، کس کی مجال ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے؟ آپ مر جائیں گی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسے دودھ کون پلائے گا؟ میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ بابا جی حیرانی سے دیکھتے رہ گئے۔ وہ گاڑی میں اپنی ساس کو بٹھانے کے بعد اسے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، آپ کے ہاتھ میں میری بہت بڑی کمزوری ہے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، آئندہ میں آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آؤں گا، آپ کے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گا، معلوم نہیں کیا پڑھ کر پھونک دے اور میں مر جاؤں۔ جانی ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تم میری بیٹی کے سہاگ ہو، میں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتی ہوں؟ بس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ آپ میرے گھر کی طرف بھی نہیں آئیں گی۔ واہ، کیوں نہیں آؤں گی؟ وہ میری بیٹی کا بھی گھر ہے، اس نے جاتے وقت تاکید کی تھی کہ میں وہاں آتی جاتی رہوں اور تم پر نظر رکھوں۔ بس اب جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کریں۔ اگر آپ میرے گھر کی طرف آئیں گی تو میں اپنے بچے کو آپ کے گھر سے لے آؤں گا اور رخسانہ کے آنے تک تمام رشتے توڑ دوں گا، ہو سکا تو میں بچے کو لے کر کراچی سے چلا جاؤں گا۔ نہیں جانی، ایسا ظلم نہ کرنا، کامی میری بیٹی کی یاد دلاتا ہے، میں اس کو پیار کرتی ہوں تو وہ میرا پیار بیٹی کو پہنچتا ہے، خدا کے لیے مجھے کامی سے جدا نہ کرنا، میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ میرے گھر کی طرف نہ آئیں، میں آپ کے گھر میں صرف اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے آؤں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لیں جس دن آپ میرے گھر کی طرف آئیں گی اس دن کامی آپ کے گھر سے چلا جائے گا۔ اس نے مکان کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ بیگم سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جانی نے پوچھا، اب کیا سوچ رہی ہیں؟ گھر آ گیا ہے، چلیے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ جانی ٹیکسی سے باہر نکل کر ان کے پیچھے چلتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ فرید احمد نے اپنی بیگم کا حلیہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پریشان ہو کر جانی کی طرف دیکھا۔ یہ شبہ ہوا کہ ساس اور داماد میں جھگڑا ہوا ہے اور یقیناً جانی اپنی جہالت کی وجہ سے ہاتھا پائی پر اتر آیا ہوگا۔ فرید احمد میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ وہ جانی سے ہاتھا پائی پر اتر آتے، تاہم انہوں نے غصہ دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا میری بیگم کو؟ بیگم آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا، میں جانی کے لیے کھانا لے جا رہی تھی کہ بس کا حادثہ ہو گیا، وہاں میری یہ حالت ہو گئی۔ جانی نے ہاتھ نچا کر کہا، دیکھو جھوٹ مت بولو، نہیں تو مجھ کو غصہ آ جائے گا، بس کا حادثہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں عامل بابا کی کرامت نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ فرید احمد نے حیرانی سے پوچھا، کیسی کرامات؟ عامل بابا نے ان کے بالوں پر عمل کیا تھا، گوشت کی بوٹیاں پھینکی تھیں، ایک بوٹی ان کے بالوں سے جا کر چپک گئی اور ان کی یہ حالت ہو گئی۔ بیگم کچھ کہنا چاہتی تھیں، جانی نے ہاتھ بڑھا کر کہا، خبردار، ابھی کچھ نہ بولنا، مجھے بولنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے فرید احمد کو مخاطب کیا، انہوں نے اپنے بال میرے پاس پہنچا دیے تھے، آپ کیسے شوہر ہیں؟ اپنی بیوی کو ان حرکتوں سے منع نہیں کر سکتے تھے؟ ایسی حرکتیں عورتیں نہیں کرتی، چڑیلیں کرتی ہیں۔ اب میں نے الٹا عمل کروا دیا تو دیکھ لیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ایمان سے رخسانہ کی قسم کھا کر، اپنے نواسے کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ کی بیگم نے اپنے سر کے بال میرے پاس نہیں پہنچائے۔ بیگم نے اس سے دور ہٹ کر ڈرتے ہوئے کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ میرے بال نہیں تھے۔ جانی نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں کہا، مجھے جھوٹ بولنے سے غصہ آتا ہے، ابھی تم نے عامل بابا کے سامنے اقرار کیا تھا۔ میں تمہاری ساس ہوں، مجھے تم نہ کہو، ساس صرف بولنے کے لیے ایک رشتہ ہے، ورنہ عورت اپنے داماد کو بھی ماں کی محبت دے سکتی ہے۔ میری کوئی اماں نہیں ہے، تم چاہتی تو میری ماں بن کر دکھا سکتی تھیں، لیکن تم سچ مچ یہ ثابت کر رہی ہو کہ بیوی کی ماں آخر ساس ہی ہوتی ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھٹ چوڑ کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ تم نے مجھ پر جادو ٹونے کروائے، اپنے بال میرے پاس رکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا کسی شریف گھرانے کی معزز خاتون ایسا کر سکتی ہے؟ وہ غصے سے پیر پٹکتا دوسرے کمرے میں اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ بیگم کا سر جھکا ہوا تھا، وہ تھکے ہوئے انداز میں نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے قریب ہی فرید احمد نے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں ایسے ہی وقت کے لیے سمجھاتا ہوں،
مگر تم الٹی سیدھی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں اس پر جادو کر رہی تھی؟ نہیں کر رہی تھی، لیکن اپنے بال توڑ کر اس کی ڈبیا میں تو رکھے تھے۔ کیا ضرورت تھی اپنے بال توڑ کر اس کی ڈبیا میں رکھنے کی؟ آسان تو یہ تھا کہ ڈبیا میں جو بال تھے ہوا میں اڑا دیے جاتے۔ ایک ذرا سی حماقت سے کیسی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے بولے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ داماد کی غلط فہمی دور کریں؟ میں کتنی غلط فہمیاں دور کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ تم داماد کے خلاف گٹھ جوڑ کرتی رہتی ہو۔ اگر تم جانی کی ماں ہوتی تو کبھی یہ برداشت نہ کرتی کہ تمہاری بہو جھوٹ بول کر اور تمہارے بیٹے کو دھوکہ دے کر لندن جائے۔ چونکہ تم ساس ہو اس لیے تم نے اپنی بیٹی کے جھوٹ اور فریب کو برداشت کر لیا، بلکہ فریب دینے کی تعلیم بھی تم نے ہی بیٹی کو دی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنا حلیہ بدل کر لباس تبدیل کر کے باہر آئیں۔ اسی وقت جانی بھی کامی کو گود میں لے کر کھلاتا ہوا اس کو چومتا ہوا بیٹھک میں آیا۔ پھر اس نے فرید احمد سے کہا، میں آپ کو بھی یہ بات سمجھا دوں کہ مجھے آپ دونوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو کامران کو یہاں سے لے جا سکتا ہوں، لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں مجھ سے تو دشمنی کر سکتے ہیں، اپنے نواسے سے نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ یہاں رہے گا۔ میں یہاں کبھی کھانے کے لیے یا ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ دونوں کبھی میرے گھر کی طرف نہ آئیں۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر کون سا منتر پڑھ کر چلے جائیں اور میں نقصان اٹھاؤں۔ میں کسی صورت میں آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرید احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹے یہ میں مانتا ہوں کہ تمہاری ساس نے تم سے بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھو بزرگ سمجھ کر معاف کر دو، اس طرح قطع تعلق نہ کرو۔ رخسانہ ہماری بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے، وہ ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہے، تمہیں اس کا واسطہ ہے۔ غصہ تھوک دو۔ مجھے تھوکنا نہیں آتا، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ نے میرے گھر آنے کی ضد کی تو میں ابھی کامران کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب تک آپ کی بیٹی نہیں آئے گی اس وقت تک میں نواسے کی شکل دیکھنے نہیں دوں گا۔ بیگم جلدی سے چلتے ہوئے تقریباً دوڑتے ہوئے جانی کے سامنے آئیں، پھر گڑ گڑا کر بولیں، نہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہارے گھر کی طرف نہیں آؤں گی، یہ بھی نہیں آئیں گے۔ بس تم آ کر کامران کو دیکھ لیا کرنا۔ لاؤ اسے مجھے دے دو، ہم سے جدا نہ کرو، تمہاری جو خوشی ہوگی وہی ہماری خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کامران کو اس کی گود سے لے لیا۔ جانی نے انہیں دھمکی دینے والی نظروں سے دیکھا، پھر وہاں سے باہر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا، چلو اسی بہانے ساس اور سسر کو اپنے گھر کی طرف آنے سے روک دیا ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے۔ اگر فرزانہ آئندہ ملاقات کے لیے راضی ہو گئی اور اسے ملنے ملانے کا سلسلہ رہے گا تو اس سلسلے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تنہائی ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، چار دیواری ہو، کوئی دور سے دیکھنے والا نہ ہو، بجلی فیل ہو، دیواریں بھی اندھی ہو جائیں، اوپر چھت ہو، آسمان تک نہ دیکھ سکے۔ اس نے خوشی سے گنگناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، گیئر بدلے، پھر اطمینان سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک سپاہی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اسے رکنا پڑا۔ ایک انسپکٹر تھانے کی عمارت سے نکل کر ایک مولوی صاحب سے باتیں کرتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے پیچھے ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ تینوں ٹیکسی کے پاس آ کر رک گئے۔ انسپکٹر نے جانی سے کہا، انہیں دارالامان تک پہنچا دو اور ان سے کرایہ نہ لینا۔ مولوی صاحب اس عورت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انسپکٹر نے ان سے کہا، میں نے تمام کاغذات آپ کو دے دیے ہیں، انہیں دارالامان میں دکھائیے گا تو اس لڑکی کو وہاں پناہ مل جائے گی۔ پھر انسپکٹر نے ٹیکسی کی باڈی کو بیت سے مارتے ہوئے جانی سے کہا، جاؤ۔ جانی غصے سے کھول گیا۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور دانت پیستے ہوئے اسے آگے بڑھا دیا۔ یہی انداز ڈرائیوروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا تھا۔ کس طرح تھانے دار نے بیت مار کر جانے کے لیے کہا تھا، جیسے ٹیکسی پر نہیں، جانی کی پیٹھ پر چابک رسید کرتے ہوئے ایک جانور کی طرح ہانک رہا تھا کہ چلو۔ ٹیکسی کی محدود فضا میں خاموشی تھی، پھر اس خاموشی میں چادر والی کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اب اس نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی تھی۔ جانی نے عقب نما آئینے میں کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، بیٹی صبر کرو، بزرگوں کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے۔ دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو رہا ہے،
خدا کسی نوجوان لڑکی کو پردیس میں پہنچا کر یوں دربدر کی ٹھوکریں نہ کھلائے۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی جانی کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یک بار کی اس کے خیالات اچھل کر اپنی رخسانہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بھی تو جوان تھی، خوبصورت تھی، پردیس میں تھی، خدا نہ کرے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ جانی کا دل گھبرانے لگا۔ جب اپنے دل میں درد اٹھتا ہے تو اس درد سے دوسروں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، یہ نواب شاہ کی رہنے والی ہے، والدین کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر چلی آئی۔ یہاں اس کے عاشق نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ وہ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تب یہ انکار کرنے لگی۔ مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے بزرگوں کو دھوکہ دیا اور عاشق کے ساتھ یہاں آئی، لیکن اس لڑکی کی شرم و حیا نے میری ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں۔ اس نے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگایا۔ اس لڑکے سے صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے نکاح پڑھایا جائے گا۔ پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی کی پہلے ہی کہیں شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک بچے کا باپ ہے۔ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں آ رہی ہے تو وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، وہاں صرف 4 نوجوان نظر آئے، 5واں وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نکاح کا رجسٹر سنبھالتے ہوئے پوچھا، لڑکی کے والد اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، میں لڑکی کا سرپرست ہوں۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے والدین کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے شبہ ہوا۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے خاندان میں دوسرے بزرگ تو یقیناً ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، اتفاق سے کوئی بڑا بوڑھا نہیں ہے۔ میں نے دولہا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ان صاحبزادے کے بزرگ کہاں ہیں؟ صاحبزادے نے کہا، دیکھیے مولوی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میری ایک شادی ہو چکی ہے۔ میرے گھر والے کبھی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے میں ان سے چھپ کر یہ نکاح کر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، باہر کھلے ہوئے دروازے تک آیا۔ پھر وہاں سے میں نے کہا، دیکھو مجھے کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہاں لڑکی کا کوئی سگا رشتہ دار ہے تو وہ پھر مجھے اپنا نام اور پتہ بتائے، میں لڑکی کے متعلق تحقیقات کروں گا۔ ایک نوجوان نے کہا، مولوی صاحب آپ کو نکاح پڑھانے سے کام ہے، ہم آپ کو منہ مانگی فیس ادا کریں گے، ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں۔ نکاح اس وقت جائز ہوتا ہے جب لڑکی کے والد یا معتبر سرپرست یا معتبر وکیل ہوں۔ تم نوجوانوں کی عمر ایسی معتبر نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی طرف سے وکالت کر سکو۔ تم لوگ حماقت ہی کر سکتے ہو۔ لڑکی کو یہاں میرے سامنے لے آؤ۔ ایک نے کہا، مولوی صاحب آپ خواہ بات پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، بات تو اب بڑھنے والی ہے۔ دیکھو میں یہاں دروازے پر کھڑا ہوں، میرے سامنے پورا محلہ نظر آ رہا ہے۔ میں چاہوں تو ایک چیخ مار کر سارے لوگوں کو جمع کر لوں، لیکن میرا مذہب سکھاتا ہے کہ کسی نامحرم کی عزت رکھی جائے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ میں اس کی عزت رکھوں۔ جب بات بنے گی تو میں سچ مچ نکاح پڑھا دوں گا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اور جانی کا دماغ اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس کا بھی نکاح جب رخسانہ سے پڑھایا گیا تھا اور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر اس کا اپنا کوئی بزرگ نہیں تھا۔ مستری چاچا ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جانی تم زبردست دھوکہ کھانے والے ہو۔ واقعی بزرگوں کی بات نہ ماننے سے اکثر دھوکہ کھانا پڑتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، اب تو کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ رخسانہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، اتنی اچھی کہ اس سے اچھی اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ ایسی محبت، ایسا عشق نہ کرو جو خاندان کو بدنام کرے اور ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھے، اپنے بسے بسائے گھر کو اجاڑ دے۔ وہ ایک بیوی اور ایک بچے والا تھا، اسے اپنی بیوی سے دھوکہ کرتے ہوئے، اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان لڑکی کی طرف مائل ہوتے ہوئے کیا ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا ہوگا کہ وہ عشق یا ہوس کے لیے اپنی محبت کرنے والی بیوی اور بچے کو؟ جانی آگے نہ سن سکا۔ اس کا دماغ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کامران اس کی گود میں ہمک رہا تھا۔ رخسانہ آنسو بھری آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے دارالامان کی عمارت کے سامنے گاڑی روک دی۔ مولوی صاحب نے اترتے ہوئے کہا، بیٹے ذرا ٹیکسی روکے رکھنا، معلوم نہیں اس لڑکی کو یہاں پناہ ملتی ہے یا نہیں۔ سنا ہے دارالامان میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں اور بڑی چھان بین کی جاتی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کو فوری طور پر نہ رکھیں، مجھے اسے پناہ دینے کے لیے کہیں اور لے جانا پڑے، تو بیٹے ذرا انتظار کر لینا۔ جانی نے اپنی گھڑی دیکھی، 8 بجنے والے تھے۔ اس نے فرزانہ سے کہا تھا کہ وہ 8 بجے اس کے کلینک کے سامنے سڑک کے دوسری طرف آ کر اپنی گاڑی میں رات گزارے گا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب مجھے افسوس ہے، آپ کسی دوسری ٹیکسی یا رکشہ میں آ جائیے گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ بیٹا نیکی سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی پردیس میں ہے، معلوم نہیں اس کی قسمت میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھانا لکھا ہے۔ اگر ہم اور تم اسے ٹھوکروں سے نہیں بچائیں گے تو ذرا سوچو، اگر ہماری کوئی عزیزہ پردیس میں جائے۔ جانی پھر آگے نہ سن سکا۔ رخسانہ نگاہوں کے سامنے تھی، وہ لندن کی انجانی شاہراہوں پر بھٹک رہی تھی، کوئی اسے سہارا نہیں دے رہا تھا، لوگ اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اس چادر والی کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں انتظار کروں گا، چاہے ساری رات گزر جائے، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ مولوی صاحب اسے دعائیں دیتے ہوئے لڑکی کو اپنے ساتھ دارالمان کی عمارت میں لے گئے۔ جانی کو یوں لگا جیسے رخسانہ چادر میں لپٹی ہوئی پناہ کی تلاش میں گئی ہے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کب اس کا خط آئے گا، کب اس کی خیریت معلوم ہوگی۔ وہ دن گننے لگا۔ آج تیسرا دن تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، اس کے انکل جمشید وہاں مل گئے ہوں گے، اسے ٹھکانہ مل گیا ہوگا، وہ وہاں خیریت سے ہوگی، آرام سے ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب واپس آئے، لیکن انہوں نے کہا، بیٹے یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بہت دور تک تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہاں کی جو بڑی بیگم صاحبہ ہیں ان کا حکم ہے کہ اس علاقے کے تھانے دار کو بلایا جائے۔ جانی نے کہا، لیکن ہمارے علاقے کے تھانے دار نے تمہاری کارروائی مکمل کر دی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن یہاں یہ بیگم صاحبہ بڑی محتاط ہیں، کہتی ہیں اس علاقے کے تھانے دار کی موجودگی میں لڑکی کو دارالامان میں داخل کیا جائے گا۔ کیا حرج ہے، چلو یہیں قریب ہی تھانہ ہے، وہاں کے انسپکٹر کو بلا کر لے آئیں گے۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور 1 منٹ کے اندر ہی وہاں کے تھانے کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک سپاہی نے بتایا کہ تھانے دار نہیں ہیں، کسی طرف گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کی جیپ خراب ہو گئی ہے، اس لیے جلدی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر انہیں جلدی لانا چاہتے ہو تو ٹیکسی لے کر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر سپاہی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چلو میں بتاؤں گا کہ انسپکٹر صاحب کہاں ہیں۔ مولوی صاحب نے جانی کا منہ دیکھا، پھر بے بسی سے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اتنی دیر تک تمہاری ٹیکسی کو اپنے لیے رکھوں۔ میں نے ایک نیکی کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کیا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس لڑکی کو دارالامان پہنچانے کے پیسے نہیں لوگے، لیکن تم پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ جانی نے مسکراتے ہوئے کہا، مولوی صاحب کوئی بات نہیں، آئیے ہم اس لڑکی کو کنارے لگا کر ہی واپس جائیں گے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر سپاہی کے بتائے ہوئے پتے پر چلنے لگا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ جی ہاں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، میری بیوی بہت تعلیم یافتہ ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ لندن گئی ہوئی ہے۔ کیا اکیلی گئی ہے؟ جی ہاں، وہ بہت سمجھدار ہے۔ بے شک سمجھدار ہوگی، لیکن عورت کو دور سمندر پار ملازمت کے لیے بھیجنا اچھی بات نہیں ہے، اور وہ بھی اکیلی۔ وہ ملازمت کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے گئی ہے۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرے کو ٹھیک کرا کے آئے گی۔ مولوی صاحب چند لمحوں تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میری دعا ہے کہ تمہاری شریک حیات بخیریت وہاں سے واپس آئے۔ جانی نے دل کی گہرائیوں سے کہا، آمین۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، اپنی شریک حیات کو بہت چاہتے ہو؟ جی ہاں، وہ بہت اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بیوی نگاہوں سے دور ہو جائے تو اسے یاد رکھا جائے، ورنہ آج کل کے نوجوان بیوی کے میکے جاتے ہی دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ محبت کا روگ اتنا پھیلتا کیوں جا رہا ہے۔ محبت اچھی چیز ہے، لیکن اسے بیماری نہیں بنانا چاہیے، اور اسے گھر کی تباہی کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔ جانی نے کہا، آپ نے محبت کو اچھی چیز کہا ہے، مگر یہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میں دوسری لڑکی میں دلچسپی لوں تو یہ تباہی کا سبب بنے گی۔ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محبت تباہی لا سکتی ہے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا بیوی سے محبت پوری نہیں ہوتی؟ وہ چپ ہو گیا۔
پھر کچھ سوچ کر بولا، مولوی صاحب، اگر بیوی کے علاوہ کوئی دوسری بھی بہت زیادہ پسند آ جائے اور دل اسی کی طرف لگا رہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو دلچسپی، جو کشش تمہیں دوسری میں ملتی ہے وہ بیوی میں تلاش کرو۔ اگر بیوی میں کسی بات کی کمی ہو، اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو، یا دائمی مریضہ ہو، یا ایسی کوئی بات ہو جس کی وجہ سے مرد دوسری شادی پر مجبور ہو سکتا ہے، تو پھر دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک شادی شدہ مرد کو عاشق نہیں بننا چاہیے۔ دیکھو نا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، خواہ عورت ہو یا پھول ہو یا کوئی بہت ہی خوبصورت منظر ہو۔ آدمی جتنا خوبصورتی میں دلچسپی لے گا اتنا ہی خوبصورتی کو پسند کرتا چلا جائے گا، انہیں اپنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ انہیں اپنانے کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے گھر پر، اپنی شریک حیات پر، اپنے بچوں پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ اس کے بعد خوبصورتی سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جانی کے دماغ میں ایک بات گونج رہی تھی، دوسری شادی کرنا جائز تو ہے، لیکن اس کا صحیح جواز پیش کرنا ہوگا۔ اور وہ کون سا ایسا جواز پیش کر سکتا ہے کہ فرزانہ اس کی ہو جائے؟ پھر اس کے دماغ نے سمجھایا، فرزانہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی پر سوتن بن کر آئے گی۔ رخسانہ اور فرزانہ دونوں ہی تعلیم یافتہ عورتیں ہیں، وہ کسی کی سوتن بننا کبھی گوارا نہیں کریں گی۔ سپاہی کے کہنے پر اس نے ایک مکان کے سامنے گاڑی روک دی۔ سپاہی مکان کے اندر گیا، پھر 5 منٹ بعد واپس آیا اور مولوی صاحب کو اندر بلا کر لے گیا۔ پھر 15 منٹ بعد وہ مولوی صاحب اور تھانے کا انچارج باہر آئے اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ جانی نے انہیں دارالامان پہنچا دیا۔ مولوی صاحب تھانے دار کے ساتھ دارالامان جانے لگے۔ جانی نے کہا، مولوی صاحب آپ اطمینان رکھیے، جب تک اس لڑکی کا یہاں ٹھکانہ نہیں بنے گا میں آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ مولوی صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر چلے گئے۔ تقریباً 10:30 بجے وہ تھانے انچارج کے ساتھ باہر آئے۔ اس پولیس آفیسر نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے جانی کے برابر بیٹھ کر کہا، مجھے کورنگی جانا ہے، ذرا لے چلو۔ مولوی صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بتانے لگے کہ لڑکی کو دارالامان میں رکھ لیا گیا ہے، صبح اس کے والدین کو اطلاع پہنچا دی جائے گی۔ یہ ایک نیکی کا کام ہو گیا۔ جانی نے ٹیکسی سٹارٹ کی۔ ناظم آباد کے قریب مولوی صاحب اسے دعائیں دیتے ہوئے اتر گئے۔ ٹیکسی پھر آگے بڑھ گئی۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، یہ مولوی صاحب تمہاری بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ اگر تمہارے جیسے ڈرائیور اسی طرح نیکیاں کرتے رہے تو کوئی عورت غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گی، کوئی مسافر راستے میں نہیں بھٹکے گا، ہر مسافر کو اپنی منزل ملتی رہے گی۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا نیکی کرنے سے کون روکے گا؟ کچھ تو حالات روکتے ہیں، کچھ آپ لوگ روکتے ہیں۔ انسپکٹر نے چونک کر اسے گھور کر دیکھا۔ جانی نے کنکھیوں سے اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، آپ کو میری بات بری لگی ہوگی، لیکن جب آپ نے میری نیکی کی تعریف کی تو یہ سن لیجئے کہ ہم نیکیاں کیوں نہیں کر سکتے۔ میں دارالامان سے لیاری تقریباً 20 میل تک آپ کو لینے گیا، پھر 20 میل واپس آ کر دارالامان تک پہنچایا، اب وہاں سے کورنگی لے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کورنگی کے آخری سرے میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 میل جاؤں گا اور 30 میل واپس آؤں گا۔ حساب لگا لیجئے، میں تقریباً 50 روپے کا پیٹرول پھونک چکا ہوں۔ کوئی ٹیکسی ڈرائیور اس طرح کی نیکیاں کر کے جب اپنے گھر جائے گا تو وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا، اور دوسرے دن اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا؟ انسپکٹر نے سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی جگہ درست کہتے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور کتنی حرام کمائی حاصل کرتے ہیں، کس طرح مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی پولیس والا ایک آدھ بار ان کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک پہنچ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب، یہی تو بات ہے، آپ حرام کی کمائی کرنے والوں کا محاسبہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کی کمائی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیکن آپ نے نیکی کی بات چھیڑی ہے۔ اتنا کہہ دوں کہ بدی کی سزا اس دنیا میں فوراً قانون کے ہاتھوں مل جاتی ہے، لیکن نیکی کی جزا فوراً نہیں ملتی، بلکہ اسے اللہ میاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ صلہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے، لیکن بندے کا بھی تو کچھ فرض ہے۔ اگر ہر ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی نیکی کے بدلے سونے کا میڈل نہ دیا جائے اور اسے نقد روپے انعام کے طور پر نہ دیے جائیں، اس کی تعریفیں نہ کی جائیں، صرف اس کے پیٹرول کا خرچ دے دیا جائے،
تو میرا دعویٰ ہے کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور نیکی کی طرف مائل ہوتا رہے گا۔ انسپیکٹر چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس انسپیکٹر کی بھی ایک منی بس تھی، جونا مارکیٹ سے اورنگی کے روٹ پر چلتی تھی۔ پچھلے دنوں اس کے ایک بہت بڑے افسر نے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں اس کی منی بس اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس کا پیٹرول کا خرچ بھی انسپیکٹر کی جیب سے گیا۔ 2 دنوں میں تقریباً 900 روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ نیکیاں عام کیوں نہیں ہوتی۔ ہر بڑا افسر اپنے ماتحت کو نیکی سے روکتا ہے۔ وہ ماتحت جھنجلا کر اپنے دائرہ اختیار میں رہنے والوں کو نیکیوں سے باز رکھتا ہے۔ انسپیکٹر نے آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے والے بس اسٹاپ پر گاڑی روک دو۔ جانی نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کورنگی نہیں جائیں گے؟ میں بس میں جاؤں گا۔ جانی کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ لوگ جب اپنے درد میں چلتے ہیں تو دوسروں کی جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی اسٹاپ پر روکی۔ انسپیکٹر نے اترتے ہوئے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ جناب آپ شرمندہ نہ کریں، میں آپ سے 1 پیسہ نہیں لوں گا۔ انسپیکٹر نے دروازہ بند کر دیا، پھر کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تھوڑی سی اچھائی دی ہے، میں اس اچھائی کو دوسروں میں تقسیم کروں گا۔ جاؤ، میری دعا ہے، نیکیاں کرو۔ جانی نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، گیئر بدل کر گاڑی آگے بڑھائی۔ اس وقت انسپیکٹر نے جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر چپکے سے اگلی سیٹ پر ڈال دیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت انسپیکٹر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، سینہ پھولا ہوا تھا، اور وہ وردی میں اتنا جچ رہا تھا کہ اپنے قد سے اونچا لگ رہا تھا۔ جانی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا فرزانہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی جیسے پیچھے سے آندھی چل رہی ہو اور اسے اڑائے لیے جا رہی ہو۔ اس نے انسپیکٹر سے درست کہا تھا کہ پولیس والے میٹر کے حساب سے نہ صحیح، پیٹرول کے حساب سے بھی کبھی پیسے نہیں دیتے۔ اسی بات کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ خود کئی بہانوں سے پیٹرول ضائع کرتا تھا۔ جب سے فرزانہ کی تلاش شروع ہوئی تھی تب سے وہ ہزاروں روپے کا پیٹرول پھونک چکا تھا۔ بے شک یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، وہ اپنی محبت میں اپنے گھر کو بھی پھونک سکتا تھا، لیکن اسی بات کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ کسی کی تلاش میں پیٹرول ہر لمحے نہیں جلتا، لیکن شادی کے بعد سے وہ اب تک ہر لمحہ اپنی محبت کرنے والی بیوی کا خون جلاتا آ رہا تھا۔ ایک ہی بات کئی پہلوؤں سے سمجھی جا سکتی ہے مگر سمجھنا نہیں آتا ہے۔ وہ محبوب کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس وقت کلینک کے آس پاس دور دور تک رات کا سناٹا تھا۔ تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی سامنے سڑک پر سے گزر جاتی تھی۔ جانی نے اپنی گاڑی کو اس طرح کھڑا کیا کہ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پوری طرح کھڑکی پر پڑنے لگے۔ گاڑی کو بند کرنے سے پہلے انجن کو ریس دینے لگا تاکہ اس کا شور دور تک سنائی دے۔ محلے والے سمجھیں کہ کسی گاڑی میں خرابی ہے اور وہ درست کی جا رہی ہے۔ فرزانہ سنے تو اس کا دل دھڑکنے لگے۔ فرزانہ کے کان شام ہی سے آہٹ پر لگے ہوئے تھے، دل رہ رہ کر دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے ضدی سے پالا پڑا ہے۔ اب اسے کھڑکی پر روشنی محسوس ہو رہی تھی، اوپر سے پردے پڑے ہوئے تھے، پھر بھی روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر انجن کا شور سنائی دیا۔ اشارہ مل گیا کہ وہ نہ آئی تو دیوانہ اور شور مچائے گا۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، مگر کھڑکی نہیں کھولی، دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر یہ تھی، ادھر وہ تھا، اور ان کے درمیان آدھی رات گزر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت لندن میں 7 بج رہے تھے۔ تقدیر نے رخسانہ کو ٹھوکر مار کر فلیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ بھیگی آنکھوں سے اپنے آس پاس کے اجنبی ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بزدلی سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ یہ سوچ کر رونا آ گیا تھا کہ ایسے وقت جانی ہوتا تو اسے بازوؤں میں چھپا لیتا، دل کی دھڑکنوں میں بٹھا لیتا، پھر دنیا کا اتنا بڑا شہر ایک دیو کی طرح اسے ہڑپ کرنے کی دھمکیاں نہ دیتا۔ لندن میں تقریباً 2 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں سوسائٹی ٹھکرا دیتی ہے، یا وہ بے روزگار یا نیم دماغی مریض ہوتے ہیں، ان کے کھانے یا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ڈاؤن اینڈ آؤٹ کہلاتے ہیں۔ رخسانہ ڈاؤن تھی، فلیٹ کی بلندی سے فٹ پاتھ کی پستی پر آ گئی تھی، وہ آؤٹ ہو چکی تھی۔ لندن کی کسی سوسائٹی میں ان ہونے کا کوئی ذریعہ یا کسی سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ اس وقت وہ اسمتھ اسٹریٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر کنگسٹن کی شاہراہ تھی۔ اس شاہراہ سے کہیں جانے کے لیے ٹیکسی یا شاید کوئی بس مل سکتی تھی، مگر وہ کہاں جائے؟ دوربینی کا سلیقہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ رخسانہ اس حد تک ذہین تھی
کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے دور تک دیکھ لیا تھا۔ اگرچہ وہ جمشید کو اس قدر ہوسناک نہیں سمجھتی تھی، تاہم اتنا سمجھ گئی تھی کہ گھر اور شوہر سے رخصت ہو کر جو عورت پانی کی سطح پر چلتی ہے کسی وقت بھی غراب سے ڈوب سکتی ہے، لہٰذا تیراکی کا سامان ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس نے اپنے سفری بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں لندن کا ایک تفصیلی نقشہ تھا اور ایک ڈائری تھی جس میں اہم اداروں کے پتے درج تھے۔ زیر زمین ٹیوب کے ذریعے سفر کرنے کا پورا نقشہ اور تفصیلات موجود تھیں۔ یہ سب کچھ اس نے لندن گائیڈ بک اور مختلف سفرناموں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی ڈائری کو کھول کر دیکھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا AWP، اس کے نیچے لکھا تھا 42۔ ارل ہوم میں کئی زنانہ سینٹر ہیں جو پریشان حال عورتوں کی سستی رہائش، سستا کھانا اور ایسے پتہ فراہم کرتے ہیں جہاں وہ آئندہ روزگار حاصل کر کے اپنے اعتماد پر زندگی گزار سکتی ہیں۔ اس نے ڈائری کو بیگ کے اندر رکھا، پھر اللہ کا نام لے کر سامان اٹھا لیا اور کنگسٹن روڈ کی طرف چلنے لگی۔ سامان بہت بھاری تھا۔ وہ چلتے چلتے سامان کو زمین پر رکھ دیتی تھی، کبھی سوٹ کیس کے پہیے پر چلاتی، پھر اٹھا کر چلنے لگتی تھی۔ وہاں سے کنگسٹن روڈ زیادہ دور نہیں تھا۔ لندن کا نقشہ اس کے تصور میں تھا، وہاں کی خاص خاص باتیں اس کے ذہن میں تھیں۔ اگر وہ ٹیوب کے ذریعے سفر کرتے ہوئے ارل ہوم تک جاتی جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے سب سے پہلے ٹیوب کا اسٹیشن سیلون اسکوائر تھا جو نقشے میں بہت قریب نظر آتا تھا، لیکن اندازے کے مطابق میلوں دور ہوگا۔ پھر یہ کہ وہ اتنا سامان اٹھا کر وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ شاہراہوں پر گاڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں کبھی اسے روشن کرتی تھیں، کبھی بجھا دیتی تھیں۔ وہ ایسی شمع کی مانند تھی جو بجھ رہی تھی اور بھڑک بھڑک کر روشن ہو رہی تھی۔ موسم سرما کا آغاز تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود اتنا بوجھ اٹھانے کے باعث پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ سامان فٹ پاتھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ دوپٹے کے ایک سرے سے اپنے چہرے اور گردن کے پسینے کو خشک کرتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں کتنی ہی ٹیکسیاں گزریں لیکن وہ خالی نہیں تھیں۔ پھر ایک سفید رنگ کی ویگن اس کے قریب آ کر رکنے لگی۔ اس ویگن پر ANB لکھا ہوا تھا۔ اس گاڑی میں نیشنل اسسٹنسی بورڈ کے افراد تھے۔ وہ افراد ایسے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے جو آوارہ نظر آتے تھے، یا سڑک اور فٹ پاتھ پر بے سہارا دکھائی دیتے تھے، یا نشے کی حالت میں گھومتے تھے، یا پلوں کے نیچے پارک میں جا کر بینچ پر نشے کی حالت میں سو جاتے تھے۔ ایک شخص نے اس کے قریب آ کر کہا، تم اپنے لباس سے انڈین یا پاکستانی لگتی ہو۔ میں پاکستانی ہوں۔ مختصر طور پر اتنا بتا دو کہ اتنے سامان کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جانا چاہتی ہو۔ وہ تذبذب سے سوچنے لگی، سچ بول دے یا جھوٹ کی آمیزش کرے۔ اب تک جو جھوٹ بولتی آئی تھی اس کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم اس شہر میں اجنبی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ NAB کا ادارہ ہے اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے، تم یہ کارڈ پڑھ سکتی ہو۔ وہ پہلے ہی کتابوں میں اس ادارے کے متعلق پڑھ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں پاکستان سے یہاں آئی ہوں۔ اسمتھ اسٹریٹ پر ایک فلیٹ ہے، وہاں میں اپنے میزبان کے پاس رہ رہی تھی، لیکن ابھی میرے میزبان نے نشے کی حالت میں بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے سامان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کیا وہ میزبان اتنا کمزور ہے کہ اس نے تمہیں بھاگنے کی مہلت دے دی؟ نشہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ بے ہوش ہو گیا ہے یا تم نے کچھ کیا ہے؟ بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ اور وہاں تک ہماری رہنمائی کرو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ لوگ رخسانہ کا سامان اٹھا کر گاڑی کے اندر لے گئے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی۔ جب گاڑی اسمتھ اسٹریٹ کی طرف مڑنے لگی تو ایک شخص نے وائرلیس کے ذریعے پولیس والوں سے رابطہ قائم کیا۔ اسے اسمتھ اسٹریٹ کا پتہ بتاتے ہوئے فوراً پہنچنے کی درخواست کی۔ رخسانہ چاہتی تھی کہ بات پولیس والوں تک نہ پہنچے اور وہ جمشید سے دامن بچا کر چپ چاپ نکل جائے، لیکن اب معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ وہ NAB کے افراد کے ساتھ فلیٹ کے اندر آئی۔ ان لوگوں نے باقر علی کے بیڈ روم میں پہنچ کر جمشید کو دیکھا۔ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اتنی زیادہ قے کی تھی کہ اس کے آس پاس گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی ناک پر رومال رکھ لیے۔ ایک شخص نے رومال کے ذریعے بوتل کو پکڑ کر دیکھا، پھر گلاس کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سے بولا، گلاس اور بوتل کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ پولیس والے آئیں گے تو انہیں ان پر اس لڑکی کی انگلیوں کے نشانات مل سکیں گے۔ ایک شخص جمشید کی نبض ٹٹول رہا تھا اور اس کی دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ایمبولنس کے لیے فوراً کہا جائے، اسے ہسپتال پہنچانا ہوگا، یہ زندہ ہے۔ اتنے میں پولیس کی ٹیم وہاں آ پہنچی۔
رخسانہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پولیس افسر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سوالات شروع کر دیے۔ وہ سنبھل سنبھل کر جواب دینے لگی۔ پھر آفیسر نے کہا، تم مائنڈ نہ کرو، میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں، اس لیے تمہارے سامان کی تلاشی لوں گا۔ رخسانہ نے کہا کہ بے شک آپ تلاشی لے سکتے ہیں، اس میں میرے 3000 پاؤنڈ ہیں۔ آفیسر نے پوچھا، یہ 3000 پاؤنڈ میزبان کے ہوں گے؟ جی نہیں، یہ میری رقم ہے۔ پاکستان سے اتنی رقم لانے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے پاس 3000 پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ میرے میزبان کے والد نے مجھے علاج کے سلسلے میں دیے ہیں۔ اس شخص کے ہوش میں آنے اور تمہاری حمایت میں بیان دینے تک تم ہماری نظروں میں رہو گی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں بیٹھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ پر روتے ہوئے دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہی تھی۔ خدایا، میں کہاں آ کر پھنس گئی؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ میرے مالک، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں تو ہوتا ہے، میرے حال پر رحم فرما، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اپنے شوہر سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی دھوکہ دے کر یوں بے سہارا ہونے کے لیے گھر سے نہیں نکلوں گی۔ وہ روتی رہی، آنسو پوچھتی رہی، خدا سے دعا مانگتی رہی، اپنی غلطیوں کے سلسلے میں توبہ کرتی رہی۔ 10 بج گئے، لیکن ہسپتال سے کوئی خبر نہیں آئی کہ جمشید ہوش میں آیا ہے یا نہیں۔ 11 بجے اس نے ایک سپاہی سے پوچھا، کیا ہسپتال سے کوئی خبر نہیں آئی؟ مجھے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ سپاہی نے اسے تسلی دی، اطمینان رکھو اور سکون سے بیٹھی رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب بھی تمہاری بے گناہی کا ثبوت ملے گا تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی اور سوچنے لگی، اگر جمشید مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی خرابی آ جائے گی، اسے شاید ساری عمر وہاں کے جیل خانے میں گزارنی پڑے، معلوم نہیں کیا سزا ہوگی۔ وطن کا سفارت خانہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کر سکے گا یا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کا 1 بج گیا، 2 بج گئے، پھر 3 بج گئے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں کبھی جانی کی شکل نظر آتی تھی، کبھی اپنے ننھے سے کامی کو دیکھتی تھی اور اس کا دل مچلنے لگتا تھا۔ میرے بچے، میں کہاں آ گئی؟ تجھ سے دور ہوں، اب شاید تجھے گود میں لے کر پیار نہیں کر سکوں گی۔ تیری زبان ہوتی تو اپنی ماں کے لیے دعا مانگتا۔ یا اللہ، میرا بچہ میرے لیے رو رہا ہوگا، وہ اپنے رونے کے انداز سے اپنے آنسوؤں کی زبان سے مجھے بلا رہا ہوگا۔ تو اس کے بلاوے کی لاج رکھ لے مالک۔ 4 بج گئے، وہ پھر اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ جانی، تم کہاں ہو؟ اس وقت پاکستان میں کیا وقت ہوا ہوگا؟ تم سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو تو کیا کبھی سوچ بھی سکتے ہو کہ تمہاری شریک حیات کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے؟ میں کیا کروں؟ کیا تمہیں اطلاع دوں؟ مگر نہیں، تمہیں اطلاع دوں گی تو تم سب پریشان ہو جاؤ گے، پھر یہ تو قانونی معاملات ہیں، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکو گے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ جمشید کے بیان کے بعد ہی ہوگا۔ مصیبتیں سب پر آتی ہیں، لیکن مجھ پر جیسی مصیبت آئی ہے شاید کسی پر نہ آئی ہو، کیونکہ میں اس شخص کے بیان کی محتاج ہوں جو میری عزت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیا دشمن ہوش میں آنے کے بعد میرے حق میں بیان دے گا؟ اس کا دل بری طرح ڈوبنے لگا، وہ بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سپاہی نے دروازے کے پاس آ کر اسے دیکھا اور تعجب سے کہا، عجیب عورت ہو، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی، 6 بج گئے، پھر 8 بج گئے۔ 10 بجے ایک پولیس افسر نے آ کر کہا، مس، ہمیں افسوس ہے کہ تمہیں رات بھر پریشان ہونا پڑا، لیکن ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ مسٹر جمشید نے تمہارے حق میں بیان دیا ہے، وہ 3000 پاؤنڈ تمہارے ہیں اور تمہارا دوسرا سامان بھی محفوظ ہے، تم چیک کر سکتی ہو۔ اب تم جہاں جانا چاہو گی ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ وہ پولیس آفیسر کی پوری باتیں نہ سن سکی، صرف اتنا ہی سنا کہ جمشید نے اس کے حق میں بیان دیا ہے۔ وہ خوشی کے مارے چکرا کر گر پڑی، رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، ایسی گری کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہے، کون سا ماحول ہے، کون سا دیس ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستگی سے پکارا، جانی۔ جانی کا نام لیتے ہی اچانک ہوش آ گیا۔ وہ جانی کے دیس میں نہیں بلکہ پردیس میں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ہسپتال کا ماحول تھا،
وہ ایک صاف ستھرے اجلے سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، شاید اسپیشل وارڈ میں تھی۔ لندن شہر کے ہسپتال اور وہاں کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس پر یہ کہ وہ اسپیشل وارڈ میں لیٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، حیرانی سے سوچنے لگی، پولیس والے اتنے دریا دل نہیں ہو سکتے کہ پہلے الزام عائد کریں، اس کے بعد کسی ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں پہنچا دیں اور یہاں کا بل ادا کریں۔ اس نے پریشانی سے سوچا، مجھے یہاں کس نے پہنچایا ہے؟ اس وقت اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ سید باقر علی نے جھانک کر کمرے میں دیکھا، پھر رخسانہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ رخسانہ نے انہیں دیکھا تو ایک دم سے رو پڑی، دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بولی، آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ وہ قریب آتے ہوئے بولے، ہاں میں اکیلا ہوں، میرا بیٹا لاک اپ میں ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا، وہ سر جھکا کر بولے، اتنی بڑی دنیا میں سبھی دشمن نہیں ہوتے، کچھ دوست بھی ہوتے ہیں۔ دوستوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا ڈھنگ چاہیے۔ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھو گی تو دنیا بھیگی بھیگی دھندلی سی نظر آئے گی۔ جو دنیا کو صاف اور واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے اینک کے شیشے صاف کر لیتے ہیں۔ بیٹی اپنی آنکھیں پوچھ لو۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اتنے میں پولیس آفیسر اجازت حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اس نے کہا، مس ہم تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں، لیکن تم بے ہوش ہو گئیں۔ مسٹر باقر کے مشورے اور اخراجات پر تمہیں یہاں پہنچایا گیا ہے۔ بہرحال تم بیان دینا چاہو تو پوری آزادی سے دے سکتی ہو۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں کسی کے خلاف بیان نہیں دوں گی۔ پولیس آفیسر نے کہا، لیکن پچھلی رات تم نے فلیٹ میں کہا تھا کہ مسٹر جمشید۔ رخسانہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پچھلی رات میں غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ آفیسر آپ خود ہی سوچیں، جو شخص خود ہی اس قدر نشے میں دھت ہو کہ اپنا ہوش نہ رہے، وہ مجھ پر کیا مجرمانہ حملہ کرے گا؟ تم فلیٹ سے نکل کر بھاگی کیوں تھیں؟ اپنا سامان لے کر کیوں نکل آئی تھیں؟ بات یہ ہے کہ ہم مشرقی لڑکیاں کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا نہیں رہتیں۔ بسد مجبور رہنا پڑے تو شراب سے نفرت کرتی ہیں اور شرابیوں سے ڈرتی بھی ہیں۔ میں مسٹر جمشید سے نہیں بلکہ ان کے نشے کی زیادتی سے ڈر کر فلیٹ سے چلی آئی تھی۔ دیٹس آل۔ آفیسر نے کلپ بورڈ اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے قلم لے کر ایک مختصر سا بیان تحریر کیا اور اپنے دستخط کر کے آفیسر کو دے دیا۔ آفیسر وہاں سے چلا گیا۔ سید باقر علی نے اسے احسان مندی سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی تم بہت اعلیٰ ظرف ہو، تم نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ پاپا یہ اعلیٰ ظرفی میں نے آپ سے سیکھی ہے۔ وہ 3000 پاؤنڈ میرے ہیں۔ آپ مجھ پر الزام عائد کر سکتے تھے کہ میں نے وہ رقم آپ کے فلیٹ سے چرائی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے اپنے بیٹے کی خاطر کسی الزام میں ملوث نہیں کیا۔ ہاں مگر میری رقم اور میرا سامان کہاں ہے؟ میں نے فلیٹ میں رکھوا دیا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں پاپا، اب میں اس فلیٹ میں قدم نہیں رکھوں گی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نہیں تھا تو جمشید ایسی حماقت کر بیٹھا۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی تہذیب کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، کیوں بھٹک جاتا ہے؟ کیا انسانیت کا کوئی معیار نہیں ہے جس کا جی چاہے بھٹک جائے؟ بیٹے انسانیت تو ایک انسان کی ذات سے اور ذات کی ذرہ ذرہ پاکیزگی سے اور تن کے شعور سے ایک آشیانے کی تعمیر ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم ایک ایک ذرے کو پکار نہیں سکتے اور شعور کو تن کا چن نہیں سکتے۔ ہر انسان کو ایک مرکز پر لا کر ایک انسان کا معیار قائم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انسان تاریخ ازل سے انسانیت کی نہیں، بربریت کی مظہر ہے۔ تو پھر جہاں بربریت کا مظاہرہ ہو چکا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر باپ کے سائے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، نہ ایسا ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی نہیں ہو؟ مگر دودھ کی جلی ہو۔ ایسی بات نہ کہو، میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے بیٹے کی غلطیوں کی تلافی کا موقع دو۔ آپ تلافی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، یہی آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا۔ مہربانی فرما کر میرا سامان میرے پاس پہنچا دیں۔ میں ابھی ہسپتال سے جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ کیوں ضد کر رہی ہو؟ یہ لندن شہر ہے، اتنی مہنگی جگہ ہے کہ نہ تم روزگار حاصل کر سکتی ہو نہ کہیں ٹھکانہ بنا سکتی ہو۔ پھر یہ کہ پلاسٹک سرجری جیسا مہنگا علاج تمہارے بس کی بات نہیں۔ انسان کے بس میں سب کچھ ہے۔ میں یہ ثابت کر دوں گی کہ مجھ میں کتنا حوصلہ ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرے پاس 3000 پاؤنڈ ہے۔ میں اس میں سے اتنی رقم الگ نکال کر رکھوں گی کہ ناکامی کی صورت میں اپنے ملک واپس جا سکوں۔
باقی جو رقم میرے پاس ہوگی میں اس کے بلبوتے پر یہاں رہائش اختیار کروں گی، اپنے لیے روزگار تلاش کروں گی، دن رات محنت کروں گی اور پلاسٹک سرجری کے اخراجات برداشت کرنے کی کوشش کروں گی۔ آگے اللہ مالک ہے۔ انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تم بہت ضدی ہو۔ چلو میری ایک آخری بات مان لو، تم جہاں جانا چاہو گی میں تمہارے سامان کے ساتھ وہاں پہنچا دوں گا۔ میری اتنی سی تو بات مان لو، میں ارل ہوم کی طرف جانا چاہتی ہوں، وہاں کئی زنانہ سینٹر ہیں، وہاں میری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں تمہارا سامان لے کر ابھی آتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو رخسانہ نے آواز دی، پاپا ایک بات اور سن لیجئے، اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ باقر علی نے پلٹ کر بے یقینی سے دیکھا۔ رخسانہ نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ یقین کر لیں میں صرف کسی کی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہوں، اپنا ایک ننھا سا بیٹا پاکستان میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر تم نے پاسپورٹ میں اپنے آپ کو مس کیوں ظاہر کیا ہے؟ یہی ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی کیوں ہوئی؟ اس بات کو دہرا کر میں اپنی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ باقر علی بڑی دیر تک اسے دیکھتے رہ گئے، یوں لگتا تھا جیسے وہاں سے جانا بھول گئے ہیں۔ رخسانہ نے پوچھا، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے چونک کر کہا، ہاں بس یوں ہی، کچھ نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رخسانہ نے اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تقریباً 10:15 بجے سے اب تک بے ہوش تھی یا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ ڈاکٹر سے نہ مل سکی اور نہ ہی اسے اطلاع دے سکی کہ آج وہ اپنے علاج کے سلسلے میں نہیں آ سکے گی۔ سید باقر علی نے کاؤنٹر پر اسپتال کا بل ادا کرنے کے بعد کہا، مس رخسانہ 1 گھنٹے کے اندر ہسپتال چھوڑ دیں گی۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ٹائم نوٹ کر لیتا ہوں۔ باقر علی نے رخسانہ کو مس رخسانہ کہتے وقت جھجک سی محسوس کی۔ وہ جسے مس سمجھ رہے تھے وہ کسی کی مسز تھی۔ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسپتال کی عمارت سے باہر آئے۔ پہلی بار جب بیٹے نے رخسانہ کا غائبانہ تعارف کرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ رخسانہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد اسے بہو بنانے کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ پھر پاکستان سے رخسانہ کے خطوط آتے رہے۔ وہ خطوط بیٹے کے نام تھے لیکن بیٹا انہیں پڑھنے کے لیے دے دیتا تھا۔ تحریر سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ رخسانہ بہت محتاط، سنجیدہ اور باوقار لڑکی ہے۔ پھر وہ لندن آئی اور اس سے روبرو ملاقات کے بعد وہ بے حد متاثر ہوئے۔ فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ رخسانہ ہی بہو بنے گی۔ سید باقر علی سوچتے ہوئے عمارت کے اس حصے میں آئے جہاں ٹیلی فون بوتھ تھا۔ وہ ایک بوتھ کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے دماغ میں ایک پاکستانی خاتون سلمہ قادر کا نام تھا۔ سلمہ قادر نے چہشام پیلس میں ایک ذاتی اسپتال قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایشیائی باشندوں کو سستا علاج مہیا کیا جائے۔ اس کے لیے وہ پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ انہوں نے فون پر ان سے رابطہ قائم کیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے سلمہ قادر کی آواز سنائی دی۔ باقر علی نے کہا، ہیلو سلمہ، میں باقر بول رہا ہوں۔ کیا تمہارے ہسپتال میں کسی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ویکنسی ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری ایک دور کی عزیزہ کی جوان لڑکی ہے، وہ ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے، ابھی حال ہی میں کالج سے نکلی ہے، یہاں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کے کچھ عیب دور کرانے آئی ہے۔ اس سلسلے میں اسے کافی رقم کی ضرورت ہے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بہت خوددار ہے، براہ راست مجھ سے کوئی مدد حاصل نہیں کرے گی۔ میں سمجھ گئی، چلو تمہاری خاطر میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے لیے ویکنسی نکال لوں گی۔ تم ڈاکٹر کو کیا دیتی ہو؟ تم جانتے ہو کہ چیریٹی ہسپتال ہے، میں ایک ڈاکٹر کو 70 پاؤنڈ فی ہفتہ دیتی ہوں اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو 40 پاؤنڈ فی ہفتہ۔ یہ تو بہت کم ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ بہرحال تم مس رخسانہ کو 70 پاؤنڈ فی ہفتہ دے سکتی ہو، یہ پے میری طرف سے ہوا کرے گی۔ باقر علی نے مس رخسانہ کہتے وقت پھر ذرا دکھ محسوس کیا۔ سلمہ قادر نے کہا، یہاں ڈاکٹر 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کو ہسپتال میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ مس رخسانہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے سلسلے میں مصروف رہا کریں گی۔ کیا یہ ڈیوٹی کے وقت یہاں حاضر ہو سکیں گی؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، تم کوئی مشورہ دو۔ میں کیا بتاؤں، مس رخسانہ میرے ہسپتال میں برابر ڈیوٹی نہیں دیں گی اور انہیں 70 پاؤنڈ فی ہفتہ ادا کیے جائیں گے۔
تو یہاں کی دوسری لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر احتجاج کریں گے یا پھر اپنی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کریں گے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ مس رخسانہ کی رہائش کہاں ہے؟ رہائش کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ ابھی کسی وومن سینٹر میں جا کر معلوم کرنا چاہتی ہے کہ ایک اکیلی عورت کے رہنے کے لیے کون سی جگہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ یہ پرابلم نہیں ہے۔ میرے ہسپتال کے اسٹاف کے لیے جو ایک ایک کمرے کے اپارٹمنٹس ہیں، میں اس میں سے ایک اپارٹمنٹ اسے دے سکتی ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہیں اس کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ چلو ایسا کرو کہ اسے پارٹ ٹائم ملازمت دے دو اور 25 پاؤنڈ فی ہفتہ دیا کرو۔ اس سے دوسرے ڈاکٹروں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ باقی میں سوچتا ہوں کہ اس کی امداد کس طرح کی جا سکتی ہے۔ باقر علی، ایک تدبیر ذہن میں ہے۔ دنیا کے کروڑ پتی اور ارب پتی ڈاکٹروں نے ایک امدادی بینک قائم کیا ہے۔ ان کے منشور کے مطابق وہ ایسے خستہ حال ڈاکٹروں کی مالی امداد دیتے ہیں جو کسی مہلک دائمی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی میجر آپریشن سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شرط یہ ہے کہ وہ جتنی رقم امداد کے طور پر دیتے ہیں اس کی نصف رقم قسطوں میں واپس لیتے ہیں، باقی نصف رقم کا تقاضا نہیں کرتے۔ باقر علی نے خوش ہو کر کہا، واہ، تم نے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے رخسانہ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور اس کی خودداری بھی قائم رہے گی۔ کیا تم اس کے لیے یہ امداد حاصل کر سکو گی؟ ضرور، تم اطمینان رکھو۔ اچھا، تم ارم ہال کے کسی زنانہ سینٹر کا پتہ یا فون نمبر جانتی ہو؟ میں ابھی ڈائریکٹری میں دیکھ کر فون نمبر معلوم کر لوں گی۔ تو فوراً ڈائریکٹری دیکھو اور کسی اچھے زنانہ سینٹر کا نام اور پتہ بتاؤ تاکہ میں رخسانہ کو وہاں لے جاؤں۔ اس سے پہلے تم اس زنانہ سینٹر میں فون کے ذریعے اطلاع کر دینا کہ تمہیں اپنے اسپتال کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ایشیا کے ملک سے تعلق رکھتی ہو۔ جب میں رخسانہ کو لے کر وہاں پہنچوں گا تو یقیناً وہ زنانہ سینٹر والے رخسانہ کو تمہارا ہی پتہ بتائیں گے۔ تم سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں، تم انتظار کرو، میں ابھی پتہ بتاتی ہوں۔